اس جگہ پر جس جگہ پر کرنی بنتی ہے، لیکن ماں باپ کے آگے، کاؤنسلرس کے آگے، ڈاکٹرس کے آگے ہم سے جتنی مرضی نہ کروا لیں. اس میں ہماری ٹریننگ ہے، لیکن اس جگہ پر نہ نہیں کرنی آتی جب کوئی نشہ آفر کر دے، جب کوئی ایسی مدد مانگ لے جو ہم دے نہیں سکتے، جب کوئی سلپری فرینڈ کہیں جانے کا کہہ دے، جب کوئی کلاس بنک کرنے کا کہہ دے، جب کوئی ایک سگریٹ آفر کر دے. ایک یہ بات کہ کہنا نہیں چاہتے، دوسرا یہ کہ آتا بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی فری فلوٹ پر جاتے ہیں اور واپسی پہ ایک دو پیشنٹس کہتے ہیں واپسی پہ میرے لیے چاکلیٹ لے آنا، میرے لیے فلاں چیز لے آنا، تو کتنا مشکل لگتا ہے یہ کہنا کہ نہیں بھائی میں پروٹوکولز کے خلاف نہیں جاؤں گا، آتے ہی میری سرچ ہونی ہے. بڑا مشکل لگتا ہے یہ کہنا. یہ کہنا بہت آسان لگتا ہے کہ ہائے ہم سب اتنے دن سے چاکلیٹ نہیں کھائی تو چلو لے آتے ہیں. ایز اف ہر وقت پٹی پاٹ پر بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہر وقت بے چارگی کی کیفیت میں رہنے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں، میں اور آپ اپنے پر جتنا ترس کھائیں گے ہم اتنا مدد سے محروم رہیں گے، کیونکہ مرسی اپیل ڈز ناٹ ورک. آپ روتے، آنسو بکتے ہیں کہیں پر؟ بتائیں، آپ کو کچھ چاہیے ہو آنسو بیچ سکتے ہیں؟ آنسو کہیں بھی نہیں بکتے. اپنی دکھی سٹوری آپ کہیں بھی نہیں بیچ سکتے. کوئی بندہ ایک دفعہ سن لے گا، دوسری دفعہ سن لے گا، تیسری دفعہ وہ کہے گا یہ روز کا کام ہے. اپنی عزت خود کرنا شروع کریں، سیلف اسٹیم پر کام کرنا شروع کریں، اپنی عزت خود کریں. کوئی آپ کو ایون بیچارہ کہے بھی تو بیچارگی کی کیفیت نہ اپنے اوپر پہن لیں. آپ کہیں میں کیوں بیچارہ ہوں، میں تو بیچارہ نہیں ہوں، میں مدد لے سکتا ہوں، میں سیکھ سکتا ہوں. تو پھر بیچارہ کیوں؟ بیچارے نہیں بننا کہ میرے ساتھ ہی زندگی میں سب کچھ ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں بہت بڑی ریزن ہے کہ ہم نہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری سیلف اسٹیم لو ہے. اگر کوئی ہم سے کچھ مانگ لیتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ادھار مانگ لیتا ہے اور آپ نہیں فی الحال اس اسٹیٹ میں کہ آپ اس کو ادھار دے دیں، تو آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ میرے پاس ہے نہیں، کیونکہ اس سے تو سامنے والا سمجھے گا کہ اوہو مطلب اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، تو یہ تو بڑی شرمندگی والی بات ہوگی سننا. ہمیں اس چیز، پھر لوگ جب یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہمارے بارے میں برا سوچے گا تو وہ ادھر ادھر ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں کہ یا تو وہ دے دیتے ہیں کہیں سے پکڑ کر، یا پھر ان کے پاس کم پڑ رہے ہوتے ہیں پھر بھی دے دیتے ہیں کہ اس شرم سے بچ جائیں، یا پھر وہ کوئی اور بہانے بناتے رہتے ہیں لیکن حقیقت نہیں بتاتے، کیونکہ ہم خود ڈرتے ہیں. پرانے زمانے سے کچھ نا غلط سی چیزیں مشہور ہوئی ہوئی ہیں، جیسے اپنی چادر خود نہیں اٹھانی چاہیے، لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو مجھے بتائیں لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ اگر صاحب آپ کسی کو کہہ دیں گے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ٹھٹھا وہ لگا رہے ہیں نا، آپ کیوں اوفینڈ ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کا میں آپ کو بتاؤں ہم اوفینڈ کیوں ہوتے ہیں؟ کہنے دیں ان کو، اس میں کیا ہے؟ یعنی جب آپ کے پیچھے کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو انویزیبل کی ٹینشن نہیں، جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کی ٹینشن نہیں لیتے. اگر میں آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہوں نا اور آپ کو بتا صاحب رہے ہیں تو آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. آپ کو فکر تب کرنی چاہیے جب میں آپ کو منہ پر کچھ کہہ رہی ہوں، تو آپ کو اس پہ بات کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر دینا چاہیے ایک بار. لیکن یہ صرف میرے اور آپ کے ذہن کی کہانی ہے کہ ہم پریشان ہوتے رہیں. وہ 4 محلے دور بیٹھ کر کوئی ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے تو کرتا رہے. آج میں ایک فیملی میں ایک پیشنٹ کے فادر کو کہہ رہی تھی، انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار سے نا بہت دل دکھی کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا میں زندگی میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا. اب دیکھیں، میرے روم میں بیٹھ کر یہ بات ہو رہی ہے کسی چوتھے بندے کی، اور جو میرے سامنے میرے کلائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کا بی پی اوپر نیچے ہو رہا ہے، ان کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہو رہی، ان کے موڈ مزاج کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، لیکن بات وہ کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ کسی ایسے بندے کے بارے میں جو فی الحال انویزیبل ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان کی ساری بات سننے کے بعد کہا آپ انہیں نا معاف کر دیں دل سے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں کیوں معاف کر دوں، اس نے میرا یہ نقصان کیا وہ نقصان کیا. تو میں نے کہا میں ان کے لیے نہیں کہہ رہی، میں آپ کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ انہیں معاف کر دیں گے تو آپ تکلیف سے باہر آ جائیں گے، لیکن اگر معاف نہیں کریں گے تو یہ تکلیف اندر ہی رہے گی. پھر رکھ لیں جتنے دن رکھنی ہے. اور حالانکہ آپ کی پلیٹ میں بہت کچھ ہے، آپ کی فیملی کو بڑی ضرورت ہے آپ کی، تو آپ کو چاہیے اپنی صحت کا خیال کریں. مجھے بتائیں کتنے لوگ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے اگر ہمیں کسی کو معاف بھی کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے؟ کیونکہ صاحب مجھے لگتا ہے میرے معاف کر دینے سے اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، یہ لگتا ہے. میں کیوں صاحب کو معاف کروں، وہ تو خوش ہو جائیں گے. حالانکہ میرے ان کو معاف کرنے سے ان کو رتی برابر فرق نہیں پڑے. اگر کسی کو فرق پڑے گا تو وہ میری ذات ہے کہ میں تکلیف سے نکل آؤں گی.
تو اگر آپ ان چیزوں پر دھیان رکھنا چھوڑ دیں جو ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی، اور اپنا سارا فوکس اس طرف لگا لیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، پلیٹ میں ہیں، تو آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارے پاس انرجیز لمیٹیڈ ہی ہیں. سپوز کر لیں ہمارے پاس 3 کلو انرجیز ہیں، 10 کلو انرجیز ہیں، ٹھیک ہے، ہر انسان کے پاس 10 کلو انرجیز ہیں. اگر اس کا 5 کلو، 6 کلو یا 7 کلو وہ ان سارے ڈیفیکٹس کو چھپانے میں لگا رہا ہے، تو پیچھے کتنا بچ گیا اس کے پاس؟ 2-3 کلو. اب اس کے پاس جتنے بھی مسئلے ہیں اس نے ان 2 کلو انرجیز یا 3 کلو انرجیز سے حل کرنے ہیں. تو عقل مندی یہ نہیں کہ ساری کی ساری بچا کر لگائیں ہی اس طرف جہاں پر ریکوائرڈ ہے. تو فیملیز کے دل میں بھی، یہ میں نے انویزیبل کی بات اس لیے کی ہے کہ فیملیز کے دل میں بھی بڑا خوف ہے، پتہ نہیں باہر آ کے ٹھیک ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں ٹھیک رہے گا کہ نہیں، اندر ہی ہے اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے. تو یہ چیز فی الحال انویزیبل ہے، چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ کہ باہر آ کر کیا ہوگا. فی الحال ساری انرجیز اس طرف لگائیں جہاں پر لگنی چاہیے کہ ابھی کا کیا کام ہے. انٹرونشن کر دیا کہ نہیں کیا، بات چیت روزانہ کرتے ہیں کہ نہیں، مسئلوں پر بات ہوتی ہے کہ نہیں، کل کی کل دیکھ لیں گے. اگر ہم کل پرسوں ترسوں کی فکر بھی آج ہی کر لیں تو کیا ہوگا صاحب؟ پریزنٹ بھی خراب ہو جائے گا اور کچھ ریزرو میں بھی نہیں رہے گا کل پرسوں یوز کرنے کے لیے. تو ہیئر اینڈ ناؤ میں فوکس. ایڈکٹس کی صرف ایک چیز بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ سب سے بڑا ڈرا بیک بھی ہے کہ وہ ہیئر اینڈ ناؤ میں رہتے ہیں. کوئی نشہ بچاتا ہے کل کے لیے؟ تو ہیئر اینڈ ناؤ کی جو ٹیکنیک ہے نا، وہ فیملیز کو بھی ہم سب کو اپلائی کرنی چاہیے کہ ابھی آج اس وقت میں رہتے ہیں، کل کی کل دیکھ لیں گے. ہم ساری زندگی فکر کرتے رہتے ہیں کل کی، اور آج خراب ہو جاتا ہے.